بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر رکن کسی چیز میں نہیں پائی جائے گی تو وہ چیز سرے سے نہیں پائی جائے گی، وہ ایک دم بیکار اور کالعدم ہو جائے گی۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، اور اسلام کا تیسرا رکن ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ دینا، اور 5واں رکن ہے حج کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ صاحب جن کے اوپر اہلیت ہے، جو صاحب نصاب ہیں یا جن کے پاس اتنی طاقت ہے، وہی ادا کریں گے، یعنی حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور حج سب پہ نہیں ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر یہ دونوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہوئے اسلام کے ارکان۔ اسی طریقے سے جو بحث چل رہی ہے وہ ہے ایمان کے ارکان کی، یعنی ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے ہے، یعنی اعتقاد سے ہے، وشواس اور بلیو سے ہے، یعنی اس کو ہم کو ماننا ہے دل کے اندر، پورے یقین کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، اس کو مان کے چلنا ہے۔ جو ایمان کی چیزیں ہیں ان کا تعلق ماننے اور دل میں بیٹھانے سے ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسرا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا رکن ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، 5واں ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور 6واں رکن ہے اچھی اور بری تقدیروں پر ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان مجموعی طور پہ، اور اب ہم اس پہ جو ہے کچھ تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے ہم بحث کریں گے وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی تحقیق، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس تعلق سے مؤلفین فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا مندرجہ ذیل چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے، جس کا ابھی ذکر آتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی اسے پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اور وہی اس کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، اندازہ لگانے والا ہے، کام کرنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کر لے اسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے، ہر قسم کا حکم اسی کا چلتا، ہر قسم کا حکم اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے کاموں میں سے اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کے معاملہ میں کوئی غلبہ رکھنے والا ہے، بلکہ تمام مخلوقات، فرشتے اور انسان و جنات سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، اس کے افعال اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہے۔ وہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اس بات اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی عنایت کی۔ آج کے سبق میں ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے والی باتیں اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔